الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق اللہ العظیم. میرے طلبہ عزیز اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے احکامات، بہت ساری ہدایتیں، بہت سارے مسائل اور بہت ساری دنیاوی و اخروی باتیں ذکر کی ہیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے عمل کے بعد ذریعے نجات ہے. انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم یہ ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام اعلان کرتے رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی جو ان پر ایمان لائے اور ان لوگوں سے بھی جو ایمان نہیں لائے. انبیاء کرام کا اعلان تھا: ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی پناہ لو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. وہ لوگ جو کفار و مشرکین ہیں، وہ اپنے کفر کو، شرک کو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر، رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں. اور جو لوگ مسلمان ہیں وہ توبہ کر کے، گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں دونوں طرح کی باتیں لکھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ففروا الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کی پناہ لو. اور انبیاء کرام نے یہ اعلان کیا ہے، کسی ایک نبی نے نہیں، تقریباً تمام انبیاء کرام کا یہ اعلان رہا ہے کہ انی لکم منہ نذیر مبین. اے لوگوں، میں اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے تمہیں کھلم کھلا صاف صاف ڈرانے والا ہوں. میری بات پر یقین رکھو، میری بات پر ایمان لے آؤ، میری بات کو سچ سمجھو. میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، اور میں کھلم کھلا تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. تقریباً تمام انبیاء کرام کی یہ دعوت رہی ہے اور یہ مشن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے زبانی یہ بات کہلوائی تاکہ لوگ اللہ کی دعوت کو سمجھیں اور اللہ سے قربت حاصل کریں. ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ اپنی بدعمالیوں میں ڈوبا ہوا ہے. جمعہ کے دن مسجد کے ممبر و محراب سے علاقائی زبانوں میں بیانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی عمومی حالت یہ ہے کہ عوام پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ایک ایک جلسے میں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں. مدرسے کا، ادارے کا کچھ ضمنی فائدہ ہو جائے لیکن عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پوری رات جگ جگ کے لوگ جلسے سنتے ہیں، اور بعض جلسے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کا جشن ہے، یا یہ کہا جائے کہ کسی خاص موقع سے میلہ لگا ہوا ہے. عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں. آدھی پبلک جلسے میں ہے، آدھی پبلک میلے میں ہے، خریداری ہو رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کے بیانات ہو رہے ہیں،
جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں جیسی بدعمالی تھی ویسی بدعمالی ہے۔ جلسے سے پہلے جس طرح مسجدیں خالی تھی، جلسے کے بعد بھی مسجدوں کی پوزیشن ہوئی ہے۔ جلسے سے پہلے، بیانات سے پہلے لوگ جس طرح نمازوں کو چھوڑتے تھے، کاروبار میں جھوٹ بولتے تھے، آپس میں دھوکہ دیا کرتے تھے، بے وفائی کیا کرتے تھے، بیانات کے بعد اور جلسوں کے بعد بھی وہی صورتحال ہے۔ آخر ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ آخر اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بیانات ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، خطابات ہو رہے ہیں، لیکن آخر وجوہات کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ آپ بھی اس پر غور کریں تو آپ کے سامنے، آپ کے ذہن و دماغ میں بہت ساری باتیں ابھر کر آئیں گی کہ ہماری بدعمالی کی وجہ یہ ہے، ہماری سماجی خرابی کی وجہ یہ ہے، ہماری بربادی کے اسباب یہ ہے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ میں نے بھی غور کیا، کتابیں دیکھی، مطالعہ کیا کہ آخر اتنی محنتوں کے باوجود اتنی بدعمالیاں کیوں ہیں؟ اتنی محنتوں کے باوجود لوگوں میں سدھار کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنی محنتوں کے باوجود مجلس میں تو لوگ واہ واہ کر دیتے، بہت اچھا جلسہ رہا، لیکن جلسہ اس وقت اچھا ہوگا، بیان اس وقت اچھا ہوگا جب آپ اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں۔ لیکن عمل ندارت، بے عملی اسی طرح جس طرح پہلے تھی۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ یقیناً علماء کرام جو بیانات کر رہے ہیں ان میں ہر طرح کے علماء کرام ہیں، ایک بڑی تعداد مخلصین کی بھی ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد کاروباری علماء کی بھی ہے، جو پروگرام کے لفاف پر کہا جائے یا پروگرام کی کسی اور چیز کو دیکھ کر وہ بیانات کرتے، لیکن ایک بڑی تعداد مخلصین کی ہے۔ انبیاء کرام نے دعوت کا کام کیا اور انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیے، انبیاء کرام سے مخلص، زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ انسانوں میں انبیاء کرام سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت سارے انبیاء کرام کے ماننے والے بہت معمولی تعداد میں لوگ ہوئے، بہت معمولی تعداد میں۔ کیا انبیاء کرام کو اپنی دعوت اور اپنی محنت کا ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ تو جو علماء کرام بیانات کرنے والے، سمجھانے والے مخلصین ہیں، نیک ہیں، درد دل رکھتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، پورا ملے گا۔ آخر پبلک پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کے مختلف اسباب و وجوہات ہو سکتے ہیں۔ آپ غور کریں تو آپ کے ذہن و دماغ میں بھی بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ میں نے بھی غور کیا، ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ آخرت پر جیسا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، اگر آخرت پر ایمان نہ رکھیں تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے عقائد اور ایمان کے جو اجزاء ہیں ان میں ایک اہم جز آخرت پر ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ ہم آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان جیسا مضبوط ہونا چاہیے ویسا ایمان مضبوط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخرت پر اور جنت اور جہنم پر میرا ایمان ایسا ہے، قول علی رضی اللہ عنہ ہے کہ آخرت پر، جہنم پر، جنت پر میرا ایمان ایسا ہے کہ جنت سامنے رکھ دی جائے، جہنم سامنے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یقیناً صحابہ کرام جیسا ایمان ہونا تو ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو آخرت پر جیسا یقین ہونا چاہیے، اس یقین کی کمی ہے، اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن یقین پختہ ہو جائے گا،
اور انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے گا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم نے جس کے بارے میں کہا کہ انسان آخرت کے دن کہے گا، میدان حشر میں کہے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کون سا نام اعمال ہے، آخر یہ کون سی کتاب ہے کہ جس نے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا، سب کو اس نے شمار کرا دیا ہے۔ ہمارے زندگی کا ہر عمل اس نام اعمال میں موجود ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ جب آدمی کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم جو بولتے ہیں کل اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم جو لکھتے ہیں کل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا اسی طرح سوشل نیٹ ورک پر جو میسیجز آیا کرتے ہیں اور ہم ان میسیج پہ کامنٹ کرتے ہیں، ہم ان میسیج کو فارورڈ کرتے ہیں، ہم ان میسیج کو شیئر کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو نے اچھی چیز کو شیئر کیا یا غلط چیز کو شیئر کیا، تو نے کامنٹ میں گناہ کے کام کی حوصلہ افزائی کی یا تو نے ثواب کے کام کی حوصلہ افزائی کی۔ آخرت پر جب ایمان اور یقین پختہ ہوگا اور آخرت کے حساب و کتاب پر جب ہمارا ایمان ہوگا اور ذہن و دماغ میں استحضار رہے گا کہ ایسا ہونا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں فرق پڑے گا، لیکن استحضار ہو نہیں پاتا ہے۔ اس استحضار کو لانے کی ضرورت ہے اور اسی استحضار کے لیے تزکیہ قلوب صوفیاء کرام کے نزدیک ہوتا ہے، جسے احسان کہتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہ ہو سکے، اتنا نہ ہو سکے اللہ کی عبادت تم ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اتنا نہ ہو سکے تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے احسان، اسے کہتے تزکیہ قلوب، اور صوفیاء کرام تزکیہ قلوب کا فریضہ انجام دیتے تھے، آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے صوفیاء ماضی میں تھے ویسے صوفیاء کرام کی کمی ہو گئی ہے، لیکن بہر صورت تزکیہ قلوب ایک اہم بات ہے اور ایک اہم عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تصوف کو اور تزکیہ قلوب کو نہیں مانتے، بلکہ کہا جائے تصوف کو نہیں مانتے، حالانکہ تصوف ہی تزکیہ قلوب ہے۔ حضرت مولانا علی ندوی علیہ الرحمہ ایک دفعہ سعودی عرب کے مدینہ یونیورسٹی میں تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر تھی اور تقریر کا عنوان ہی تھا ربانیت لا رہبانیت۔ یہ تقریر کا عنوان تھا ربانیت لا رہبانیت، اللہ والے بن جاؤ، رہبانیت اختیار مت کرو۔ وہ تقریر چھپی بھی ہوئی ہے، کتابچہ ہے، چھپا ہوا ہے وہ ربانیت لا رہبانیت۔ تقریر جب مکمل ہو گئی تو اس وقت جو مفتی اعظم تھے وہاں کے، وہ خود کھڑے ہوئے اور انہوں نے مولانا کی پیشانی کو چوما۔ اہل عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو گالوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں اور پیشانی کو چومتے ہیں، یہ احترام اور اکرام میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے مفتی اعظم نے پیشانی کو چوما، مدینہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے پیشانی کو چوما اور کہا کہ واقعی میں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ حالانکہ پوری کی پوری تقریر تصوف پر تھی، پوری تقریر، لیکن مولانا نے تصوف کا کہیں نام ہی نہیں لیا تھا۔
حالانکہ تصوف کے مخالف ہیں ہمارے بہت سارے اہل عرب، اور ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے تصوف کا نام سن کے ان کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے اور کھجلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہر صورت ہر لائن میں خرابی آئی ہے، تصوف میں بھی خرابی ہے، جو خرابی ہم اسے خود نہیں مانتے، لیکن وہ اچھائیاں جو تزکیہ قلوب کی طرف لے جائیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں کچھ نہ کچھ فرق رہے گا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ ماحول اور موقع کے لحاظ سے انسان کے ذہن و دماغ میں فرق پڑتا رہتا ہے۔ غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی ہے، وہ جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں منافق ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم منافق ہو گئے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتا ہوں اور جنت و جہنم کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت جہنم سامنے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر آتا ہوں اور بال بچوں میں آتا ہوں اور گھریلو مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کی تشریح کی جائے تو اہلیہ محترمہ کچھ اور مطالبہ کر رہی ہے، بچے کچھ اور مطالبہ کر رہے ہیں، مہمان کی آمد ہو گئی تو کچھ اور تقاضے ہیں، اپنی ضروریات کچھ اور ہیں۔ ان الجھنوں میں جب پھنستا ہوں اور بازاروں میں جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے جو کیفیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر یہی نفاق کی علامت ہے تو یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ خیر دونوں صحابی رسول، صحابی جلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا مدعا رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں کبھی ایسا اور کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو کیفیت میری مجلس میں رہتی ہے تو فرشتے آسمان سے اتر کر راستوں میں تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ معلوم کیا ہوا کہ کیفیت بدلتی ہے، موقع و محل کے لحاظ سے، حال احوال کے لحاظ سے کیفیت میں تبدیل آتی ہے، لیکن جب ہم توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر آخرت پر ایمان اور جواب دہی کا احساس پھر پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری بدعملی کے جو وجوہات تھے، پہلی وجہ میں سمجھتا ہوں آخرت کے بارے میں ایمان کی کمزوری اور جواب دہی کا احساس جس طرح ہمارے ذہن و دماغ میں مستحضر رہنا چاہیے، موجود رہنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ کمی ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ بدعملی کی میں سمجھتا ہوں کہ انسان حد سے زیادہ اللہ پر امید رکھتا ہے اور اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ یقیناً اللہ غفار ہے، ستار ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ غفار اور ستار کے ساتھ ساتھ اللہ قہار اور جبار بھی ہے۔ ہمیں اللہ کی ستاریت اور غفاریت ذہن و دماغ میں گردش کرتی ہے اور ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، نہ توبہ کرتے، نہ معافی مانگتے اور نہ اللہ کی قہاریت اور جباریت کو اپنے ذہن و دماغ میں لاتے۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، آپ گناہوں سے توبہ بھی نہیں کر اچھی امید بھی رکھ رہے ہیں، آپ محنت بھی نہ کریں، صبح شام گھومتے رہیں، نگراں کو کہا جائے کہ چکمہ دیتے رہیں اور کلاس میں بہانے سے غائب ہوتے رہیں، غیر حاضری پر غیر حاضری کرتے رہے اور خواب دیکھے کہ ہم تو اچھے سے اچھے نمبرات سے پاس ہو جائیں گے، یہ انسان کی بیوقوفی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اب ذہین ہو، ذہن سے کام لگ جائے، تیر نشانے پہ لگ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی صورتحال یہ کہ ایسے انسان کو بیوقوف کہا جائے گا۔
کہ نہ محنت کرتا ہے، نہ مطالعہ کرتا ہے، نہ کلاس میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے ہم تو اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک انسان کے نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے، نہ قرآن کے احکام کو مانتا، نہ اللہ کے احکام کو مانتا، نہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو اہل کتاب کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے لختے جگر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے موقع سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو اللہ کے لختے جگر ہے، محبوب ہے، ذرا ان سے کہیے کہ وہ موت کی تمنا کریں، وہ موت کی تمنا کریں۔ اگر وہ اللہ کے لختے جگر ہیں، محبوب نظر ہیں، تو موت کی تمنا کریں، ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا لن یتمنوا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں بھی یقین ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو ایک دوسری وجہ کہ ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو رہی، بدعمالیاں عام ہیں، وہ یہ کہ ہم نے اللہ سے اچھی اچھی امیدیں وابستہ کر رکھی ہے، لیکن عمل ندارت، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے۔ شریعت ایسے لوگوں کو سے امیدیں وابستہ کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ آپ عمل بھی کیجیے اور پھر اللہ سے امید رکھیے، اس لیے کہ پوری زندگی بھی آپ عمل کرتے رہے تب بھی یاد رکھیے ہم اور آپ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ صرف سانس کا حساب لینا چاہے، صرف سانس کا حساب لینا چاہے تو ہم صرف سانس کا حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے، 2 دن 4 دن ICU میں چلے جائیں، ہزاروں اور لاکھوں میں بل آ جاتا ہے، اور 70 سال تک آپ سانس لیتے رہے، 80 سال تک سانس لیتے رہے، آخر کتنا شکر ادا کیا ہے آپ نے اللہ کا؟ کتنی دفعہ اس کی تعریفیں کی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اللہ سے امید رکھیے لیکن اپنے عمل کی بھی فکر کیجئے اور عمل کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ ایمان جو نام ہے بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید و بیم کے درمیان کا نام ہے۔ ہمیں اللہ سے کلی امید بھی رکھنا ہے کہ اللہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، اللہ ہمیں ضرور جنت دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ اور ہمیں ڈرنا بھی ہے کہ اللہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ اللہ مواخذہ نہ کر لے، میرے مولا معاف فرما دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میدان حشر میں اعلان ہو جائے، کس کا قول ہے ذرا غور کیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو اصحاب رسول میں انتہائی ممتاز مقام پہ فائز ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی جن کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی ہے، ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی، ایسے صحابی رسول کہتے ہیں کہ کل میدان حشر میں اگر اعلان ہو جائے کہ سارے انسانوں میں صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، صرف ایک آدمی، فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت میں جانے والا وہ میں ہی فرق ہوگا۔ اور فرمایا مجھے اللہ سے اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، اتنی خشیت ہے اللہ سے کہ کل میدان حشر میں اگر اعلان ہو جائے صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، صرف ایک آدمی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک آدمی میں نہ ہو جاؤں جہنم میں جانے والا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا خوف، ایسا یقین، پھر اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا، اس کے بعد اللہ سے امید رکھیے، عمل ندارت، گناہوں پہ گناہ، سودی کاروبار پہ سودی کاروبار، بھائی بہن کے زمین و جائیداد پر قبضہ، پڑوسیوں کو ستانا، ماتحتوں کو ستانا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت اور پیار سے پیش نہ آنا،
اور کہتے ہیں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رحمان رحیم ہے۔ یہ انسان کی بیوقوفی ہوگی۔ اس لیے امید بھی رکھیے، خوف بھی رکھیے اور عمل بھی کیجیے، شریعت کی پابندی کیجیے، تب جا کے انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ اسی طرح ہماری بدعمالی کا نتیجہ، سماج میں اصلاح نہ ہونے کا ایک بڑا نتیجہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ شفاعت پر حد سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ یقین شفاعت ہوگی، انبیاء کرام سفارش کریں گے، اولیاء کرام سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، حفاظ کرام سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس عالم، کس حافظ، کس ولی کو سفارش کی اجازت دی جائے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا؟ ہاں مگر اللہ جس کو اجازت دے دے، اجازت کسے ملے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اجازت کے بعد بھی وہ لوگ کن کی سفارش کریں گے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ادھر ادھر کے پیروں پر بھروسہ کر لیتے اور بہت سارے پیر صاحب کو جنت کی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کرتے، اور اس سرٹیفکیٹ کو، شہادت کو بہت سارے لوگ اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت کرتے ہیں کہ حضرت کی سرٹیفکیٹ قبر میں رکھ دینا، اسی کو دکھا کے جنت میں چلا جاؤں گا، لگتا ہے کہ انہوں نے ہی جنت بنوائی ہے۔ یہ غیر معقول بات ہے، یہ حد سے زیادہ سفارش پر، شفاعت پر غیر عقلی بھروسہ کرنا ہے۔ سفارش ہوگی، اس کا انکار نہیں ہے، اس پر ایمان یقین ہے، لیکن عمل ہے ہی نہیں۔ جن کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں ہماری وہ سفارش کریں گے، انبیاء کرام کو چھوڑ کر دیگر حضرات، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، خود ان کو پتہ نہیں ہے، اور آپ ان کے سرٹیفکیٹ پہ، ان کی شہادت پہ اور ان کے شجرے پہ نہ جانے ان کے کن کن چیزوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ انسان کی بدعمالی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے، حد سے زیادہ اعتماد، حد سے زیادہ بھروسہ، زندگی کے ایک پہلو کو لینا، ایک پہلو کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، ان کی سفارش سے امت کی بخشائش ہوگی، لیکن خود نبی کتنی عبادت کرتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ کون سا نیک عمل ہے جس کو نبی بڑھ چڑھ کر نہیں کہہ کرتے تھے؟ آپ بتائیے، ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بخشے بخشائے۔ امت کو یہ تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ بتاتی ہے کہ دیکھو میں بخشا بخشایا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، تمہیں بھی ہماری طرح کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھ کر تمہیں نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ لیکن امت نے ڈگر الگ اختیار کر لی، امت نے الگ راہ اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے بیانات بھی ہو رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن سماج کی جیسی اصلاح ہونی چاہیے ویسی اصلاح نہیں ہو رہی۔ باتیں اور بھی ہیں، میرے ذہن و دماغ میں بھی ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں ہوں گی، اور بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ دو تین باتیں جو ہم نے کہی ہیں، خاص طور سے آخرت پر ایمان میں کمی، حساب و کتاب کے بارے میں استحضار نہ ہونا، حد سے زیادہ امید رکھنا اور عمل نہ کرنا، عمل کرے امید رکھے خوشی کی بات ہے، اور غیر ضروری انداز میں شفاعت کے بارے میں بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دینا، بیٹھ جانا، یہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سیرت رسول ہمارے نمونہ ہے، اس نمونے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور بھی باتیں، لیکن انہی چند باتوں پہ میں اپنے بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بات کہتا چلوں، اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے کہ ہمارا کام ہے مثبت انداز میں
اعتدال کے انداز میں اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ہمدردی کرنا، ان کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرنا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمیں ہمارے کاموں کا ضرور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ اور ہم اس بات کو انبیاء کرام کی سیرت سے لیں، قرآن کریم کو سمجھ کر اس بات کو حاصل کریں کہ کتنے انبیاء کرام تھے جنہوں نے دعوت کا کام کیا، دعوت دی، لیکن ایمان لانے والے بہت کم افراد ہوئے۔ یاد رکھیے انبیاء کرام اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوئے، انہیں اللہ کے نزدیک انتہائی اعزاز و اکرام سے رکھا گیا اور رکھا جائے گا۔ ہم بھی اپنے کام میں لگے رہیں، ہمارا کام جو ہے ہم کرتے رہیں، عوام کا جو کام ہے وہ کرتی رہے، ہمیں اپنے کام کا ثواب ملے گا، ان کو اپنے کام کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے کبھی بھی تعمیری کام سے، مثبت کام سے، دعوت کے کام سے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے سے کبھی بھی اکتاہٹ محسوس مت کیجیے، بلکہ اس کام کو، اس مشن کو کرتے رہیے، آگے بڑھاتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔